دیکھو ایک سوال کر کے جاتا ہوں یہاں کے غیر مقلد چھوٹے بڑے عالم سے، ایک حدیث شریف کی کتاب ایسی ثابت کر دے، ایک حدیث شریف کی کتاب جس کا مصنف چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرنے والا نہ ہو، انشاءاللہ اسی کتاب کے برابر تول کر کے سونا ادا کروں گا، 1000 2000 نہیں۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ایک حدیث شریف کی کتاب کے مصنف کے بارے میں ثابت کر دے کہ یہ مصنف ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد نہیں تھا، انشاءاللہ اسی کتاب کے برابر تول کے سونا دینے کا وعدہ معصوم ثاقب میسور میں کر کے جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک رافضیوں کی طرح بہت بڑا دھوکہ ہے، کسی حدیث میں کسی امام کے مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام مالک نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام شافعی نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام احمد ابن حنبل نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا۔ اللہ ان ائمہ کرام کی قبروں کو نور سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ، امام مالک کا ایک مسئلہ، امام شافعی کا ایک مسئلہ، امام احمد ابن حنبل کا ایک مسئلہ ثابت کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مرفوع متصل غیر معارض کے خلاف ہو یا قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہو، ایک مسئلہ پیش کیا جائے۔ اور یہ میرا تنہا مطالبہ نہیں، جب سے ایسے آوارہ ذہن کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جب سے چاروں مسلک کے علماء کرام یہی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کے فتوے، ائمہ کے مسئلے نہ قرآن کے خلاف ہیں نہ حدیث کے خلاف ہیں، چونکہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں۔ قرآن اور حدیث کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے خواہشات کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے خواہشات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان غیر مقلدوں نے اپنے مکتبوں سے جتنی کتابیں چھاپ رکھی ہیں، ایسی ایک کتاب نہیں اب تک دکھا سکتے جس میں ہمارے ائمہ کے شاگردوں کے اقوال نہ نقل کیے ہوں۔ ابن تیمیہ میں تمہارے مدرسوں کے فارغ نہیں، احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے۔ جتنے علماء کے تم اقوال نقل کر کے کتابیں چھاپتے ہو وہ علماء ائمہ کرام کے مقلدین تھے، تمہاری طرح آوارہ نہیں تھے کہ اماموں کی بے ادبی کریں، اولیاء اللہ کی بے ادبی کریں اور دین کی گستاخی کریں۔ ایک کتاب نماز کے عنوان کی، روزہ کے عنوان کی، حج کے عنوان کی، زکوٰۃ کے عنوان کی، دین کے جتنے شعبے ہیں کسی ایک شعبے کی ایک کتاب کسی غیر مقلد مطبع کی چھپی ہوئی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں ہمارے ائمہ اور ائمہ کے مقلدین کے اقوال دلیل میں نہ لکھے گئے ہوں۔ یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے، جن کے ذریعے تم کو قرآن پہنچا، جن کے ذریعے تم کو حدیث پہنچی، جن کے ذریعے تم کو علم پہنچا، جن کے ذریعے تم کو رسول پاک کی وراثت پہنچی، تم سب کو گمراہ کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، تم خود حق والے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارا ایک دوست سنا مانوں گا، آپ جیسے کہیں گے ویسے نماز پڑھوں گا، جیسے کہیں گے ویسے رہوں گا۔ مولوی صاحب خوش ہو گئے کہ ایک شکار اچھا مل گیا، بھائی یہ تو یہ طے کر کے آیا ہے کہ میں جو کہوں گا وہ مانیں گے۔ اب خوش ہو گئے، اس کو اپنا نظام العمل بتایا کہ فلاں جگہ میں رہتا ہوں، فلاں جگہ آنا، وہاں میری درسگاہ، وہاں میرا مکان ہے، جو کچھ بھی بتایا ہو۔ وہ کوئی بڑا شیانہ تھا، اس نے ایک لمحے کے بعد کہا مولوی صاحب میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اگر میں جماعت میں سے آنے کے بعد یہ کہہ دیتا کہ جیسا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے مسائل بتایا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا اور جہاں بھٹک جاؤں گا کسی عالم دین سے پوچھ لوں گا، تو سارا قرآن آپ میرے خلاف پڑھنا شروع کرتے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تب آپ پڑھنا شروع کرتے کہ شیطان کا اتباع، اول من قاضى شیطان وغیرہ، سب آپ لوگ جو پڑھتے ہیں روزانہ،
جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے سوا کسی سے نہیں مسئلہ پوچھوں گا تو آپ مطمئن ہو گئے، ایک ایسی دلیل بتا دو جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہو کہ امت میں دوسرے اماموں اور علماء کی تقلید کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کی کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ ابھی تمہاری جماعت میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، اور میں آج 20 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک عالم دین پورے ملک میں ایسا بتا دو جس کی بات کو تم آنکھ بند کر کے مان لو گے، جس پر بھروسہ تم کو ہوگا کہ ہاں ہمارا یہ عالم صحیح کہتا ہے، دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، وہ کہے اور تم مان جاؤ۔ ایک عالم ایسا بتا دو، آج تک یہ نہیں بتا سکے۔ اگر کچھ متفق ہوتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ کبھی آپ دیکھو ان کے درمیان جب زکوٰۃ کا، قربانی کا دوسرا مسئلہ آپس میں طے ہوتا ہے تو ان کی خانہ جنگیاں دیکھو۔ ان کو ائمہ کا اختلاف امت میں انتشار معلوم ہوتا ہے، مگر ان کے ہی علماء کا اختلاف ان کو امت میں کوئی انتشار معلوم نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں، رفع یدین کرنا، امام کے پیچھے آمین کہنا زور سے، یا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا، یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، کیا اس کے لیے الگ مسجد بنانا جائز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہاں کے اہل حدیث ایک استفتاء مرتب کریں، ایک سوال نامہ مرتب کریں، اور ان کو اپنے جن مدرسوں پر پورے ملک میں بھروسہ ہے، جتنے دارالافتاء ان کے ہیں، جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ یہ سوال نامہ لکھ کر کے بھیجیں اور ان سے جواب میں قرآن کی آیت اور حدیث صحیح مرفوع متصل کا مطالبہ کریں کہ ہم کو رفع یدین کرنے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، ہم کو آمین چلانے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، ہم کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کر کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، اور اس مسجد کو جمعیت اہل حدیث کے نام سے رجسٹر کرانے کی اجازت دی جائے، اس کی دلیل دی جائے۔ عجیب بات ہے، اللہ رسول کے علاوہ کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، تو رجسٹریشن میں جو لکھا جاتا ہے کہ مسجد اہل حدیث کی ہوگی، یہ جمعیت اہل حدیث کی ہوگی، یہ کمیٹی اہل حدیث کی ہوگی، یہ رجسٹرار اللہ رسول کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن ہے؟ یہ بھی تو کوئی تیسرا ہی آدمی ہے۔ پتا کیا چلا کہ غیر مقلد مولویوں کو اور غیر مقلد عوام کو یہی ضد ہے کہ جو درجہ صحابی کا ہے وہ درجہ ہم کو ملنا چاہیے۔ جب امت ہم سے مسئلہ پوچھے ہم ایک آیت پڑھ دیں گے، اس میں ہماری سمجھ میں جو آئے گا امت کو منوا دیں گے۔ قیامت تک ہم تم نہیں میرے دوستو، ایک ادنا درجے کا مسلمان جو ایمان کو جانتا ہو غیر صحابی کو صحابی کا درجہ نہیں دے سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، اگر ابو حنیفہ کی رائے حجت نہیں ہے تو اس زمانے کے عالم کی رائے حجت ہو جائے گی۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی تحریروں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں، صحابی کی درایت حجت نہیں، صحابی کا فہم حجت نہیں۔ میں تم سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں، دو دو چار کی طرح سمجھ میں آنے والی بات، اگر صحابی کی سمجھ حجت نہیں، صحابی کا قول حجت نہیں، تو اس زمانے کے مولوی قول حجت ہوگا؟ ارے حجت مانے دلیل ہوگا بھائی۔ جب صحابی کی ہی دلیل تم نہیں مانتے تو آج کے مولوی کی بات کو دلیل میں پیش کرنا ہی غلط۔ تمہارے یہاں تو صحابی کی بات ہی دلیل نہیں۔ جب صحابہ یہ دیکھو، میں ایک سوال اور کر کے جا رہا ہوں، ان غیر مقلدین کے ہاں قربانی 4 دن ہے، کئے دن ہے بھائی؟ اور پوری امت کے ہاں کئے دن ہے؟ 3 دن، 10، 11، 12۔ 12 کے غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم۔ ان کے علماء کا فتویٰ ہے 4 دن ہے، 10، 11، 12، 13۔ آج تک پوری دنیا کے غیر مقلدین مل کے صحیح حدیث میں اس کی دلیل نہیں پیش کر سکے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ہو تو لے آئے،
قربانی 4 دن کا جو یہ فتویٰ لکھتے ہیں، اگر امام کا فتویٰ ماننا گمراہی ہے تو تمہارا 4 دن کا فتویٰ ماننا ہدایت کیسے ہو جائے گا بولو؟ جبکہ تمہارے اس فتوے کے پیچھے صحیح حدیث نہیں ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کی حدیث پیش کرتے ہیں، ایام التشریق یا ایام الذبح، کہ تشریق کا دن ذبح کا دن ہے۔ ایام تشریق کب سے شروع ہوتا ہے؟ 9، 10، 11، 12، 13۔ ایام تشریق 5 دن ہے نا؟ تو جو حدیث پیش بھی کیا میرے دوستو، جسے موقوف کہتے ہیں، جس کی سند میں علت ہے، جو صحیح روایت نہیں ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، اس کا بھی مطلب غلط لیتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ ایام تشریق میں ذبح ہو سکتا ہے۔ اگر یہی بات اس کا مطلب ہے تو 9 تاریخ کو بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر حدیث میں تشریق کا لفظ ہے تو 9ویں تاریخ بھی ایام تشریق ہے۔ تو جو پروپیگنڈا کرتے چلتے ہیں کہ حنفیوں کے پاس حدیث نہیں، اماموں کا قول ہے، ہم اہل حدیث ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، میں ایسے اپنے پیارے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، قربانی والی وہ حدیث پیش کرو جس میں حدیث صحیح، مرفوع، متصل، غیر معارض میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے مسلمانوں، قربانی 4 دن کرو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، اور جو 3 ہی دن کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے۔ دونوں تو پیش کرنا پڑے گا۔ سوال کرتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح، مرفوع، متصل، تمام دنیا کے غیر مقلدین مل کر کے نہیں پیش کر سکتے، جس میں ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز اور حرام کہا گیا۔ ہاں، ہم ابو جہل کی تقلید، اگر ہم مسئلہ پوچھنا شروع کریں ایک ایک چیز کا اور ہر چیز کے جواب میں صحیح حدیث مانگیں، تمہارا کوئی حفظ اللہ نہیں پیش کر سکتا۔ میں ارشد سے کہتا تھا کہ بڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، طالب الاسلام جیب میں رکھیں، ان کے علماء کرام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک ایک مسئلے کے بارے میں ہم کسی امام اور مولوی کی بات نہیں سننا چاہتے، ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا دو۔ ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ حدیث شریف پڑھ کے بتا دو۔ میں دکان کرتا ہوں فلاں چیز کی، میری دکان کے 10 طرح کے پرابلم اور مسائل ہیں، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ نام لے کر کے قرآن کی آیت پڑھ دو جس آیت میں میرے مسئلے کا صراحتاً جواب ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے کام رسول پاک کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیے، آج کی غیر مقلد جماعت اپنے وصول کے مطابق کیا ہر کام کے لیے قرآن کی آیت اور حدیث صحیح مرفوع متصل پیش کر سکتی ہے؟ کیا کیا کام صدیق اکبر نے کیا؟ رسول پاک کو سپرد خاک کیا، آپ کو کہاں زیر زمین کیا جائے اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا، پوری تفصیل آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی، آپ کی خلافت پر اجماع ہوا، آپ کی اطاعت مانی گئی، سارے صحابہ نے تسلیم کیا، سب کی بنیاد صرف ایک قیاس تھا، وہ بھی سن لو، ایک قیاس کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اس امت کی نماز میں جس کو اپنا جانشین بنایا ہے، اس امت کے دنیاوی امور میں بھی وہی رسول پاک کا خلیفہ ہوگا۔ اگر قیاس کرنا فعل شیطانی ہے تو قرن اول کے سارے صحابہ جنہوں نے یہ دیکھ کے کہ رسول پاک نے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اپنے امور سارے صدیق اکبر کے حوالے کر دیے، اگر قیاس کرنا فعل شیطانی ہے تو تمہارا یہ کہاں تک نشانہ جا رہا ہے؟ تم صحابہ کرام کو کیا پھر یہ کہتے ہیں صحابہ نے بگاڑ دیا دین کو؟ کیسے بگاڑا؟ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں طاقت سے کئی فیصلے کیے، اسی فیصلے میں یہ بھی کیا کہ رمضان میں مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھے۔ پوری امت میں حضرت عمر کی تراویح کے منکر صرف شیعہ تھے، یا تو ہمارے زمانے کے غیر مقلدین، ان کے ہاں تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ تراویح کو بدعت کہتے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، جب ہمارا تمہارا عقیدہ ہے کہ صحابی بدعتی نہیں ہوتا تو ان کے بدعت کہنے کا اثر کتنی دور تک پڑتا؟
کس نے 20 رکعت تراویح شروع کیا؟ کہاں شروع کیا؟ رسول پاک کی مسجد میں۔ اچھا یہ پڑھواتے کیسے بھائی؟ 8 رکعت پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں اگر 8 رکعت تراویح ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، 2.5 سال میں رمضان تو آیا ہی ہوگا۔ تو اگر صحابہ نے تمہاری دلیلوں سے 8 رکعت تراویح سمجھا تھا تو ابو بکر صدیق کے 2.5 سالہ دور خلافت میں جب رمضان آیا تو ان مسجدوں میں کیوں نہیں 8 رکعت ایسے پڑھی گئی جماعت کے ساتھ جیسے تم پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ پتا چلا کہ تم جو سمجھ رہے ہو صحابہ کی سمجھ کے خلاف ہے۔ صحابہ نے اس سے تراویح ویسی سمجھا تھا جیسی عمر فاروق کے زمانے میں شروع کیا، اور تم نے تراویح ایسی سمجھا جیسی کسی صحابی نے نہیں سمجھا۔ تو جو صحابہ کی سمجھ کے خلاف چلے وہ گمراہی کہلایا جائے گا، وہ حق پر نہیں کہلایا جائے گا۔ یہاں تک تو برداشت۔ میں دیکھو ایک سوال اور کر کے جا رہا ہوں، غیر مقلدین یہ بتائیں جب نماز کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی ذکر ہے تو وہ جو ہاتھ ہلاتے ہیں اس میں کیا ذکر ہے؟ ہم نے وتر کی 3ری رکعت پہ ہاتھ اٹھایا تو اللہ اکبر کہا، غور سے سنو۔ ہم نے عید کی 6 تکبیریں کہی تو اللہ اکبر کہا۔ بڑی آسانی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو حنفی لوگ وتر میں رفع یدین کرتے ہیں، عید میں رفع یدین کرتے ہیں، نماز میں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو ہمارا رفع یدین ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نماز ذکر سے خالی نہیں، نماز خشوع سے خالی نہیں، نماز قائم ہی کی جاتی ہے ذکر کے لیے، خدا کی یاد کے لیے۔ ہم نے وتر میں قنوت کے لیے اللہ اکبر کہا، جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ اکبر کہا، عید کی 6 زائد تکبیریں کہا تو اللہ اکبر کہا۔ آپ حج کرنے گئے ہیں، حجر اسود سے طواف شروع کیا تو تسبیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ شیطان کو کنکری مارا تو تسبیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم مومن ہیں، ہمارے ہاتھ کی کوئی حرکت اللہ کے نام سے بے نیاز نہیں ہے، ذکر اور تسبیح سے بے نیاز نہیں ہے۔ ہم اتحیات میں بیٹھے ہم نے انگلی کا اشارہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہماری انگلی کا اشارہ بھی خدا کے نام کے بغیر نہیں۔ اور یہ بھی اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ہلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے مولانا شریف صاحب ہیں، حافظ شریف صاحب آسام مدراس کے، کہنے لگے میرے پاس ایک کتاب لے کر کے آیا بچہ کہ اس میں ہر رکع حرکت دیا۔ انہوں نے کہا دیکھ با مجھے اردو آتی نہیں، میں لکھنؤ والا نہیں، ہر رکع کا مطلب ہلایا، تو ہلانا ہلالے کو رہنا۔ ارے بھائی تو حدیث دکھاتا انگلی ہلانے والی اور ہلا لے کے رہتا ہے نا، پورے نماز پر دوسروں کی بھی نماز خراب کرتا ہے۔ تو ان کو حدیث کی فہم نہیں ہے، قرآن کی فہم نہیں ہے، حدیث کی سمجھ نہیں ہے، اور نمک حرامی یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ ذخیرہ پہنچا ہے ان کے گستاخ اور بے ادب ہیں۔ ہمارے ہاتھ کا اشارہ، انگلی کا اشارہ بھی خدا کے ذکر سے بے نیاز نہیں ہے۔ غیر مقلد مولوی سب مل کر کے یہ بتائیں کہ جو تم رفع یدین نماز میں کرتے ہو اس میں کون سا ذکر کرتے ہو؟ اب ہم جو کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت سن لو۔ ہم بالکل شروع والا رفع یدین کرتے ہیں، اس کے بعد نماز میں کہیں رفع یدین نہیں کرتے۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ والا رفع یدین سنت ہے، غور سے سنیے، تکبیر تحریمہ والا رفع یدین سنت ہے، وتر والا رفع یدین سنت ہے، عیدین والا رفع یدین سنت ہے، استلام والا رفع یدین سنت ہے، اور رمی جمرات والا رفع یدین سنت ہے، دعا کے لیے صفا مروہ پر ہاتھ اٹھانے والا رفع یدین سنت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ نے کہا۔ کس نے نقل کیا؟ صحابہ نے۔ ہماری کتاب میں کہاں سے لکھا گیا؟ ابراہیم نخعی سے۔ فتویٰ کس کا بنا؟ ابو حنیفہ کا۔ تبلیغ کون کرتا ہے؟ ہم سب۔ اگر تم میں ہمت ہے تم بھی ایسے مستدل پیش کر دو کہ تمہارا ہاتھوں کا ہلانا بھی سنت ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ سنت ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے سنت ہے، کھڑے ہوتے ہوئے سنت ہے، مگر سجدوں میں سنت نہیں ہے، تم بھی ثابت کرو۔ تم چوروں کی طرح کتابیں یہاں وہاں کیوں دکھاتے؟ ایک سوال اور کر کے جاتا ہوں،
جیسے ہماری فقہ رسول پاک تک پہنچتی ہے، صحابہ تک پہنچتی ہے، ہماری تفسیر رسول پاک تک پہنچتی ہے، ہماری حدیث رسول پاک تک پہنچتی ہے، ہمارے زمانے کے غیر مقلدین حدیث تفسیر کی کتاب کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک نورانی قاعدہ جیسی کتاب پیش کر دیں جس کی سند حنفی واسطے کے بغیر رسول پاک تک پہنچا دے۔ وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آمین زور سے پکارا جائے یا دھیرے سے، میں ان سے ایک سوال کر کے جاتا ہوں، آمین کا پکارنا زور یا دھیرے سے یہ صرف سنت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن التحیات نماز میں پڑھنا علماء کی یہاں واجب ہے۔ تم یہ بتاؤ التحیات زور سے پڑھا جائے کہ دھیرے سے؟ حدیث صحیح مرفوع متصل تمہارے اصول کے مطابق بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، تم اور تمہارے سارے علماء مل کر کے بتاؤ کہ التحیات جو حدیث شریف میں پڑھنے کا ذکر ہے وہ زور سے پڑھا جائے کہ دھیرے سے پڑھا جائے؟